السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع غیر اللہ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے تخلیق۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے جی۔ ایک ہی آیت ہے، 51 نمبر، اس میں سے صرف 3 نکات ہیں، اس کو توجہ سے دیکھیں، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے وقت کسی غیر اللہ سے مشورہ نہیں کیا۔ دوسرا، خود ان کی اپنی پیدائش بھی ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوئی۔ اور تیسرا ہے غیر اللہ کو پکار گمراہی ہے، ان کا کوئی اختیار سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ کامن آیت ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ اس سے پہلے جو پچھلی آیت آ رہی تھی، اس میں اللہ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے نا، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اس نے فسق اختیار کیا۔ اب شیطان کو یہ پتا ہے اور اللہ کو یہ لگا کے آیا ہے، وارننگ دے کے آیا ہے کہ میں نے، انسان نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے، میں نے اس کو جنت میں نہیں واپس آنے دینا۔ اللہ نے کہا زمین پہ چلو دیا، اور جو اس شیطان کی بات مانے گا اللہ کے حکم سے نکل جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ کا حکم مانے گا وہ واپس جنت میں آ جائے گا، وہ واپس جنت۔ اب شیطان کو پتہ ہے، اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لیکن جو باقیوں کو ہے انسان کے ساتھ، وہ بدلہ لے رہا ہے، اور بدلہ کیا لے رہا ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانے دینا۔ اب شیطان کو یہ بھی پتہ ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ سورہ نساء کے اندر ہے، بار بار دیکھیں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ شرک معافی نہیں ملنی، اس لیے وہ انسان کو شرک پہ لاتا ہے۔ اور اسی میں قوم نوح کو شرک پر لایا، قوم نوح کو شرک پہ لایا اس، اور پھر ایک دفعہ نہیں، ایک بار میں نہیں، ایک ہی دفعہ لے آیا۔ اس نے ایک جنریشن پہ کام کیا، دوسری پہ، تیسری پہ، ایسا ایسا شرک میں لے آیا۔ اور جو کہ مرتا تھا، سورہ نوح میں پڑھ لے، وہ کہتا تھا یہ جو ہمارے ولی اللہ ہے نا، یہ آیت نمبر 23 ہے جی، اس میں دیکھیں، اور بولے ہرگز نہ چھوڑیو آلہا تکم، یہ تمہارے جو معبود ہیں، تمہارے مشکل کشا جو ہیں، بگڑی بنانے والے، اور نہ چھوڑیے ان کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، اور نصر کو۔ 5 بزرگوں کے نام لیے، یہ بزرگ تھے ان کے، یہ ان کے ولی اللہ تھے جن کو وہ پھر کرتے تھے۔ تو یہ سارا۔ تو دوسری بات یہ کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے ولی اللہ ہیں، بڑے پہنچے، بڑا کچھ ہے، جو کچھ ہے، کیا ان میں سے کچھ ہے جو کہ انہوں نے تخلیق کیا؟ اللہ بار بار قرآن میں پوچھتا ہے کیا انہوں نے تخلیق کیا ہے، اور ان کی اپنی بھی پیدائش ان کی مرضی سے نہیں ہوئی، انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہی بات آ رہی ہے 51 میں، اس آیت کو دیکھیں اور اپنا عقائد کو ٹھیک کریں، نہیں تو ہمارے سارے ضائع گئے۔ ما اشہدتم خلق السماوات، تو میں نے آسمان و زمین کے پیدا کرتے وقت انہیں حاضر نہیں کیا، یہ اس وقت سامنے نہیں تھے، یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو شاید کہتے ہیں حاضر ہونا، حاضر کرنے کے، دیکھنے کے، بلایا جانا، شہادت اسی سے ہے کہ جب زمین و آسمان پیدا کیے تو یہ حاضر تھے، اور نہ خود ان کے پیدا کرتے وقت، انہیں خود نہیں پتا۔ کیا کسی بزرگ کو پتا تھا وہ کب پیدا ہو رہا ہے، جگہ پیدا ہو رہا ہے؟ اچھا، اگر مطلب کسی چیز کا کسی بندے کو پتا ہو، نہ انہیں خود پیدا کرتے وقت ان کا پتا تھا، اور کیا کنتم متحدث، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، اور یہی نہیں کسی پتا، یہ جتنے بزرگ پوچھ رہے کب تخلیق کائنات ہوئی تھی، اگر ان کا کوئی حصہ تو بتائیں نا کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی۔ یہ ڈارون کی تھیوریاں دنیا لگی ہے، جتنے اربوں سال پہلے یہ ہوا، یہ بھی دیکھ تھیوری دینا کیا ہوا کہ جی میں دیکھ رہا تھا اس وقت، کسی کو ہے پتہ کچھ؟ تو پھر اپنی پیدائش بھی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی، یہ نا ولا خلق انفسہم، نہ انہیں اپنے پیدائش کا پتہ ہے کہ کب ہوئے، کیسے ہوئے، کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ، اور غیر اللہ کو پکار کیا ہے؟ صرف گمراہی، گمراہ جو راہ سے اتر گیا، سمجھے گمراہ کیا ہے؟ ریلوے ٹریک ہے، ٹرین نے جانا ہے، جو پٹری سے اتر گئی اس نے گرنا ہے، دائیں گرے بائیں گرے، جتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے اتنی اسپیڈ سے اس نے گرنا ہے، الٹنا ہے، سارا کچھ ہونا ہے، تباہی بربادی ہونی ہے۔ تو یہ بنانے والے ہیں متحد، اخذ سے اخذ کرنا، نکالنا، بنانا، مضلینہ، گمراہ کرنے والے، ازدہ بازو، یہ صرف گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ضلال ہے، گمراہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ، تو چونکہ اللہ نے ایک تخلیق سے بہت بڑی مثال دے کے بتایا ہے کہ یہ ان میں سے اگر کسی کا کوئی زور، کوئی اختیار، کوئی تصرف، کچھ ہوتا تو یہ تخلیق میں کوئی حصے دار ہوتے۔ اچھا، ابھی جو ہو رہا ہے اس میں کر لیں، ابھی روز کئی چیزیں تخلیق ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، کس بزرگ کا کیا حصہ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب سمجھ لیں اس 51 کو۔ اور 50 پیچھے شان سے پچھلی آیت سے بات آ رہی ہے کہ شیطان کے جو دوست ہیں وہ اسی کو بناتے ہیں، اور اسی میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کو، لوگوں کو اسی چکر میں لگاؤ اور پھر ان کو اللہ کے برابر کرو۔ جس نے کسی درجے میں شرک کیا وہ رگڑا گیا، مارا گیا۔ اللہ کے توبہ کرے، استغفار کرے، واپسی اختیار کرے، اور جتنی گمراہی پھیلائی ہے اتنی
توحید کو پھیلائے اتنا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔